الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ، تو ابتدا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو کسی قسم کے جواب دینے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ دشمن جتنا ہی سختی کا برتاؤ کرے، ظلم کرے، اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا فاعف عنہم واصفح، آپ ان کو معاف کیجئے، آپ درگزر کیجئے۔ فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامری، اور اللہ کے حکم کا انتظار کیجئے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حبشہ کی طرف بھی ہجرت 2 بار کرنی پڑی، پھر آپ کو مکہ چھوڑ کر طائف جانا پڑا، پھر مکہ کی سرزمین چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کرنی پڑی، اور مدینہ منورہ میں بھی یہودیوں اور منافقین کے ساتھ مل کر مشرکین نے سازشیں شروع کر دی۔ مکہ مکرمہ کے مشرکین نے یہودیوں کو ہجرت کے بعد خط لکھا کہ اگر تم نے محمد کو ہمارے حوالے کر دیا تو ہم تمہیں بہت زیادہ انعام دیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے 13 سالہ زمانہ میں صحابہ کی ایک چھوٹی سی جماعت مہاجرین اور انصار کی صورت میں تیار کی تھی، حتیٰ کہ جب ہجرت کا 1.5 سال گزرا اور 3 چھوٹے چھوٹے سریے ہوئے تو پھر ایک بڑا غزوہ معرکۃ الآراء غزوہ بدر کی صورت میں پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جہاد کی اجازت ابتدا میں جو دی تھی وہ یہ تھی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ جن پر حملہ ہو وہ بدلہ لے سکتے ہیں، جن کو مارا جائے وہ مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن پھر اللہ نے حکم دے دیا قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ۔ اب جہاد کی اجازت ہے، دشمن سے قتال کی اجازت ہے، جب تک کہ فتنہ اور جب تک کہ یہ دشمن کا سارا دباؤ اور شرک کی آگ اور بت پرستی کی فضائیں اس دنیا سے اور اس دھرتی سے ختم نہ ہو جائے اور پورا دین خالص اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد اقدامی جہاد کا حکم دیا، حملہ کرنے والے جہاد کا حکم دیا، اور سب سے پہلی وہ جنگ جس میں مال غنیمت بھی ملا اور جس میں کفار اور مشرکین قید بھی ہوئے اور ان کو مارے بھی گئے، ان کی طاقت ٹوٹی، وہ غزوہ بدر کی جنگ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اطلاع ملی کہ ابو سفیان اپنا تجارتی قافلہ لے کر بہت زیادہ ساز و سامان کے ساتھ یہاں سے شام سے واپس لوٹ رہا ہے اور یہاں مدینہ کے قریب سے گزر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر روحہ مقام پہ پہنچے۔ روحہ مقام مدینہ منورہ سے 40 میل کے فاصلے پر ہے۔ جب روحہ مقام پر پہنچے، ابو سفیان کو اطلاع مل چکی تھی کہ محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہو گیا ہے۔ تو ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں کو لے کر سمندر کے کنارے سے خفیہ وہاں سے روانہ ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روحہ مقام پہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان تو جا چکا ہے۔ ادھر ابو سفیان نے ایک گھڑ سوار کو دوڑایا تیزی کے ساتھ کہ مکہ جاؤ اور وہاں لوگوں کو بتاؤ کہ اس طرح ہماری مدد کے لیے پہنچے، محمد اور اس کے ساتھی تو ہم سے مقابلے کے لیے نکل آئے ہیں۔ ان کے اندر جو غرور بھرا ہوا تھا، جو تکبر بھرا ہوا تھا، جو غصے کی آگ تھی،
کہ مسلمان کس طرح ہجرت کر کے چلے گئے، مسلمان کس طرح مدینہ کی سرزمین پہ اپنے کو محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ ہم ادھر محمد کی لاش مانگ رہے ہیں معاذ اللہ، اور ادھر یہ مسلمان، یہ کمزور لوگ، یہ ہمارے تجارتی قافلے پہ حملے کے لیے نکلے۔ چنانچہ 1000 سے زائد لشکر، جس میں 600 زیرہ پوش تھے اور باقی 500 دوسرے آلات ان کے پاس جنگ کے تھے، اور اسی طریقے سے 100 گھوڑے ان کے پاس تھے، اور 600 اونٹ یا 700 اونٹ لے کر اتنی سواریوں کے ساتھ اسلحے سے بردار یہ 1000 سے زائد جماعتیں وہاں سے لوٹی۔ اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اس طرح اب مشرکین مکہ کی سرزمین سے ہمارے مقابلے کے لیے نکلے ہیں، اور آپ علیہ السلام اس موقع پر صحابہ سے مشورہ کرنے لگے۔ مشورہ ظاہر ہے کہ وہ اس لیے تھا کہ اب یہ اچانک اللہ کا ایک حکم آ گیا بڑی جنگ کی صورت میں۔ پہلے تو ایک ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو روکنے کا معاملہ تھا، اب ایک موت اور زندگی کا مسئلہ ہے، اب ایک بہت بڑی جنگ کا مسئلہ ہے، اب ایک بہت طاقتور لوگوں سے مقابلہ ہے۔ تو چنانچہ آپ علیہ السلام نے ابتدا مہاجرین سے مشورے سے کی۔ مقام روحہ پر آپ موجود، آج مدینہ منورہ سے جو حضرات زیارات پر بدر کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں یہ کنواں موجود ہے، وہاں کا پانی بڑا شفا کا پانی شمار ہوتا ہے۔ بہرحال تو روحہ مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین سے ابتدا میں مشورہ کیا، تو مہاجرین تھے سبحان اللہ، جو اپنے گھروں کو چھوڑ سکتے تھے، جو مکہ کی سرزمین پر اپنی لگی لگائی منڈیاں چھوڑ سکتے تھے، وہ اللہ کے دین کی خاطر تو نکل چکے تھے، تو انہوں نے کھڑے ہو کر ایک دفعہ اپنے جذبات ظاہر کیے، 2 مرتبہ اپنے جذبات ظاہر کیے، 3 مرتبہ اپنے جذبات ظاہر کیے۔ اللہ کے نبی پھر مشورہ لیتے، آپ پھر مشورہ لیتے، تو انصار سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رائے لینا چاہتے ہیں، کیونکہ انصار مدینہ سے جو عہد ہوا تھا وہ مدینہ کی سرزمین پر رہ کر عہد ہوا تھا کہ مدینہ کی سرزمین پر وہ مہاجرین کی مدد کریں گے، مدینہ کی سرزمین پر وہ مہاجرین کو اپنا بھائی بنائیں گے، اور کوئی حملہ کرے گا تو ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اور اپنی جان سے زیادہ مہاجرین کی جان کی حفاظت کریں گے، اپنے مال سے زیادہ مہاجرین کے مال کی حفاظت کریں گے۔ ان سے یہ بات نہیں طے ہوئی تھی کہ مدینہ سے باہر نکل کر بھی انصار مہاجرین کے ساتھ مل کر جنگ کریں گے اور ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ تو سبحان اللہ، انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ کو پتہ چلا، حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا خوبصورت انداز میں تقریر فرمائی، کہا یا رسول اللہ، آپ کو ہمارا جو کچھ تعاون چاہیے ہم حاضر ہیں، ہم آپ کے ساتھ جہاں آپ لے جائیں گے، بلکہ غمدان تک لے جائیں گے، وہاں بھی ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، ہمارا مال جتنا چاہیے یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، ہماری جانیں جتنی چاہیے یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ پھر حضرت مقداد کھڑے ہو گئے، عرض کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں سے بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں سے بھی لڑیں گے، اور ہمیں آپ ان لوگوں کی طرح مت سمجھیے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے جو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جا کر دشمن سے مقابلہ کرو، ہم تو یہی بیٹھے ہیں۔ مقداد نے عرض کیا رسول اللہ، ہم انصار کو آپ ایسا نہ سمجھیے کہ ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم ایسا جواب آپ کو دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے مارے آپ علیہ السلام نے صحابہ سے
مختصر سی گفتگو فرمائی اور بدر کی طرف چلنے کا ارادہ ظاہر فرمایا اور بدر کے راستے سے ان کو آگاہ کیا اور روانہ ہو گئے۔ مدینہ منورہ سے 12 رمضان المبارک کو چلے تھے اور 17 رمضان المبارک کی سے پہلے والی جو شب تھی اس کو بدر کے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی یہ چھوٹی سی جماعت کے ساتھ پہنچے، جن کی تعداد 313 تھی اور دشمن 1000 سے زائد تھا۔ صحابہ کے پاس صرف چند تلواریں تھیں، صرف صحابہ کے پاس 2 گھوڑے تھے۔ کہاں 2 گھوڑے، کہاں 100 گھوڑے، کہاں صحابہ کے پاس چند اونٹ تھے اور ان کے پاس 600 اونٹ تھے۔ تو اب سامان سے نہتے، تلواریں ٹوٹی ہوئی، جنگ کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن ان کی زبانوں پر تسبیح تھی، ان کی زبانوں پر تقدیس تھی، ان کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ کے نعرے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے، ان کے اندر تواضع تھا، ادھر تکبر تھا، ادھر ان کا سردار ابو جہل تھا، وہ ہتھیار سے لدے ہوئے تھے، ادھر ان کے اندر جوش اور جذبہ دلانے کے لیے گانے باجوں کا انتظام تھا، اور ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اپنے نہتے صحابہ کے لیے دعائیں تھیں، آپ کی ترغیبیں تھیں۔ اب یہ دونوں وہاں پر جب پہنچے تو دیکھا مسلمانوں نے کہ دشمن تو پہلے سے بدر کے مقام پہ پہنچ چکا ہے اور اچھی زمین انہوں نے لے لی ہے، یعنی وہاں پر زمین 2 قسم کی تھی، ایک اچھی تھی جہاں پر رہنا آسان تھا، اور دوسری جو زمین تھی وہ گرد آلود تھی، وہاں پر سواری چلے تو دھول اڑے، خیمے بھی وہاں پر رہ نہ سکے۔ چنانچہ مسلمانوں کو ایسی جگہ ملی کہ رہنا مشکل تھا، لیکن اللہ کی طرف سے حکم ہوا بادلوں کو، بارش برس گئی، اور جب بارش برسی تو سبحان اللہ، وہ زمین جو دشمنوں کے پاس تھی، جو صاف ستھری زمین تھی، وہاں کیچڑ ہی کیچڑ ہو گیا۔ مسلمانوں کی جو زمین تھی وہ ہموار ہو گئی، وہ مناسب ہو گئی۔ مسلمانوں نے اپنے برتن بارش کے پانی سے بھر لیے، ایک گھڑا کھود لیا گیا جو حوض بنا لیا گیا، اور اس کے پانی سے پھر وضو وغیرہ کا انتظام کیا گیا، اور 17 رمضان المبارک یوم البدر کہلاتا ہے، قرآن اسے یوم الفرقان کہہ رہا ہے۔ یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، آج حق اور باطل کے درمیان فیصلے کا دن ہے۔ آج کفر اور اسلام کے واضح حقانیت اور بطلان کا دن ہے، کفر کے بطلان کا اور اسلام کی حقانیت کا دن ہے۔ چنانچہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری بروز منگل میدان بدر میں اب یہ دونوں دشمن کے لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوتے ہیں، اور یہ آسمان نے اس دھرتی پر ایک عجیب جنگ دیکھی تھی۔ اس سے پہلے کبھی ایسی جنگ نہیں ہوئی تھی کہ دونوں جانب جو جنگ کی بنیاد ہے وہ اسلام اور کفر ہے، اسلام اور کفر ہے۔ چنانچہ ایک طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں باپ، تو دوسری طرف کفار کے مجمع میں عبد الرحمن بن ابو بکر ہے، ایک طرف اگر عتبہ ہے تو دوسری طرف ان کا بیٹا مسلمان کے مجمع میں ابو حذیفہ ہے، ایک طرف اگر حضرت علی ابن ابی طالب ہے تو دوسری طرف ان کے بھائی دشمن کے مقابلے میں عقیل بن ابی طالب ہے، ایک طرف حضرت عباس بن عبد المطلب ہے دشمنوں کی جانب سے، تو دوسری طرف مسلمانوں کی طرف سے ان کے سگے بھائی حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہے۔ تو یہ آج ایک مقابلہ صرف اسلام کی بنیاد پر تھا، کون اپنے باپ کے آگے تلوار نکال سکتا ہے؟ آج باپ نے بیٹے کے مقابلے میں تلوار نکالی، آج بھائی نے بھائی کے مقابلے میں تلوار نکالی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بنیاد تھی وہ اسلام تھی۔ آج جو محمد کا ہے وہ ہمارا باپ ہے، آج جو محمد کا دشمن ہے وہ اگرچہ ہمارا باپ ہو، اگرچہ ہمارا بھائی ہو، اگرچہ ہمارا رشتہ دار ہو، کیا جذبات ہے۔ اور دوسری طرف
سبحان اللہ، ایک طرف تو توکل ہی توکل تھا، مسلمانوں کی طرف کوئی سبب، کوئی طاقت، کوئی تعداد، کچھ بھی سبب کے درجے میں نہیں تھی، لیکن جذبات کیا تھے؟ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ نے ایک واقعہ طالوت اور جالوت کا ذکر کیا، تو جو جالوت تھے اس کے مقابلے میں حضرت طالوت تھے۔ حضرت طالوت کا جو لشکر تھا وہ بہت تھوڑا تھا، ان کی تعداد بھی 313 تھی۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اللہ رب العزت نے بعد میں جالوت کو قتل کروایا ایک نبی کے ہاتھ سے، اور وہاں بھی اتفاق سے تعداد 313 تھی، لیکن زبان پر جو کلمات تھے آج وہی کلمات بدر کے ان 313 صحابہ کی زبان پر تھے۔ کم من فئۃ قلیلہ، کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی تھوڑی جماعتیں ہوتی ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، لیکن واللہ مع الصابرین، جو جمتا ہے اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اب میدان میں نکلنے والے دشمن کی طرف سے 3 شخص، عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ، یہ دشمن کے لشکر سے نکلتے ہیں، اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عبیدہ بن حارث نکلتے ہیں، اور ان تینوں دشمن کے سرداروں کو زمین پر ڈھیر کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد گھمسان کی جنگ شروع ہوتی ہے۔ دشمن کے اندر ایک بہت خطرناک حملے کا ایک جوش پیدا ہوتا ہے، اور وہ مسلمانوں پر حملہ کر دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ یہ میری 15 سالہ محنت کا نچوڑ، چھوٹی سی صحابہ کی جماعت ہے، اگر آج یہ ہلاک ہو گئی فلن تعبد ابدا، تو اے اللہ اس سرزمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے اللہ تو آج ہمیں سنبھال سکتا ہے، تو زندہ ہے، تیری رحمت سے ہم امید رکھتے ہیں۔ اور یہ پڑھتے پڑھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی اٹھائی اور دشمن کی طرف پھینک دی، اللہ کا نام لے کر پھینک دی۔ سبحان اللہ، اللہ نے اس مٹھی کا ایک ایک ذرہ ہر دشمن کی آنکھ میں بھی پہنچا دیا، ناک میں بھی پہنچا دیا، اور کانوں میں بھی پہنچا دیا۔ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے میرے محبوب جب آپ ان کی طرف مٹھی پھینک رہے تھے تو آپ نہیں پھینک رہے تھے، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ اللہ نے ان کے آنکھوں میں اس طرح مٹی جھونک ڈالی۔ بہرحال اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو پھر فتح عطا فرمائی، صرف 22 مسلمان شہید ہوئے، اور دشمن کی طرف سے 70 بڑے بڑے کفار کے سردار مقتول ہوئے، عتبہ، شیبہ، ولید، اور سب سے بڑا ان کا سردار جو آج ان کے اس لشکر کا بھی سردار تھا، ابو جہل اس کا نام، عمر بن ہشام اس کا نام۔ آج ابو جہل کو اللہ نے کن لوگوں کے ذریعے قتل کروایا؟ کن لوگوں کے ذریعے؟ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ میں 2 چھوٹے بچوں کے درمیان تھا، 2 انصاری چھوٹے بچے، معوذ اور معاذ ان کا نام تھا، تو دونوں چھوٹے میں پریشان ہوا، اور میں دل میں سوچ رہا تھا کاش میں 2 مضبوط لوگوں کے درمیان میں ہوتا۔ اتنے میں ایک نے مجھ سے کان میں پوچھا، چچا ابو جہل کو جانتے ہو؟ ہمیں اس کا پتہ بتلا سکتے ہو؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے اور برا بنا کہتا ہے۔ اتنے میں دوسرے نے بھی پوچھا، چچا ابو جہل کو جانتے ہو؟ آج ہمیں اس کا پتہ بتلا سکتے ہو؟ تو عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں، میں ان دونوں بچوں کے جذبات دیکھ رہا تھا،
اتنے میں ابو جہل میرے آگے سے گزرا، میں نے ان دونوں بچوں سے کہا اے پیارے بچوں، تمہیں معلوم ہے جس شخص کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو یہ دیکھو وہ سامنے سے جا رہا ہے۔ دونوں نے کہا اگر ہم نے اس کو پا لیا تو ہم اس سے جدا نہیں ہوں گے، یا تو اسے قتل کر دیں گے یا ہم خود اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عوف اتنے میں یہ دونوں بچے روانہ ہوئے اور لپکے ابو جہل کی طرف، اور اس کے اوپر ان دونوں نے حملہ کیا اور حتیٰ کہ اسے زمین پر ڈھیر کر دیا۔ اتنے میں عبداللہ ابن مسعود پہنچے، عبداللہ ابن مسعود نے ابو جہل کا سر تن سے جدا کر دیا، اور یہ 70 بڑے بڑے کفار آج قتل ہوئے، 70 بڑے بڑے کفار آج قید میں آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو تقسیم کر دیا، صحابہ کے درمیان قیدیوں کو تقسیم کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اپنے اپنے ساتھ لے جاؤ، ان کا اکرام کرو۔ مدینہ منورہ کی سرزمین پر ان 70 قیدیوں کو لے جایا گیا، ان کو اسلام کے بارے میں تعلیم دو، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ آپ اندازہ لگائیے، قید ہوتے ہی انسان اپنے جذبات ظاہر کرتا ہے۔ آج یہ صحابہ ان کفار قیدیوں کو اپنے بچوں سے زیادہ ان کا خیال رکھ رہے ہیں، اپنے گھر والوں سے زیادہ ان کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کو کھلا رہے ہیں، ان کو پلا رہے ہیں، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، تاکہ جس کے نصیب میں ہدایت ہے اللہ اسے اسلام کی حقانیت اس کے دل میں ڈال دے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان سے فدیہ لیا جائے، ان سے فدیہ لیا جائے، اور آپ علیہ السلام نے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا، اور جو فدیہ نہیں دے سکتا تھا ان کو حکم دیا کہ ہر ایک مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھائے، تعلیم دے، یعنی زبان سکھائے، لکھنا سکھائے، اور پھر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ تو قیدیوں کے ساتھ معاملہ ہوا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سرداروں کے بارے میں ایک ایک کے بارے میں پوچھا، عتبہ کہاں ہے، شیبہ کہاں ہے، امیہ بن خلف کہاں ہے؟ آپ پوچھتے جاتے، اور ایک دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل سے پہلے بتلا دیا تھا، بدر کی سرزمین کو گواہ بنا دیا تھا، یہاں عتبہ کی لاش ہوگی، یہاں شیبہ پڑا ہوا ہوگا، یہاں ابو جہل مردار گرے گا۔ آپ نے صحابہ کو یہ بتلا دیا تھا، صحابہ کے یہ جذبات بلند تھے۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی لاشوں کو جمع کیا، اور پھر قلیب بدر کا ایک کنواں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی لاشوں کو ان میں ڈال دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان لاشوں سے کچھ گفتگو فرمائی، آپ نے ان لاشوں کو خطاب کیا، آپ نے ان لاشوں سے پوچھا، اور ان سے پوچھا کہ کیا تم نے جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا اس کو سچ پایا؟ ہم نے جو ہمارے رب نے، تمہارے معبودان نے جو تم سے وعدہ کیا اس کو سچ پایا؟ ہمارے رب نے تو جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے تو اس کو سچ پایا۔ تمہارے معبودان نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہاری حفاظت کریں گے، تمہیں فتح ہوگی، تمہیں کامیابی ہوگی، کیا تم نے اس کو سچ پایا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ ان مردوں سے بات چیت کر رہے ہیں، کیا آپ کو کچھ ان کے بارے میں یقین ہے کہ یہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اے عمر، آج یہ لوگ جتنا تم میری بات کو سن رہے ہو اس سے بھی زیادہ میری بات کو سن رہے ہیں۔ اللہ نے انہیں سماعت عطا فرمائی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی اس معرکے کے بعد 3 دن تک وہاں قیام فرمایا، اور آپ علیہ السلام کی یہ سنت تھی کہ جہاں کوئی جنگ ہوتی تھی تو اللہ کے نبی جنگ کے بعد 3 دن تک وہاں قیام فرماتے تھے،
وہاں نمازیں شروع فرماتے تھے، وہاں احکام نازل جو ہوتے تھے وہ بتلاتے تھے، اور اگر دشمن دوبارہ حملہ کر دے تو اس سے پھر مقابلہ ہوتا تھا، جب تک یقین نہیں ہو جاتا کہ دشمن بالکل چلا گیا، ختم ہو گیا یا بھاگ گیا، اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ نہ ہوتے تھے۔ 3 دن بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ زخمی حالتوں میں ان قیدیوں کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے۔ تو یہ بہت زبردست بدر کا معرکہ تھا۔ جب دشمن کو یہ پتہ چلا، مدینہ کے یہودیوں اور منافقین کو پتہ چلا، تو وہ مذاق اڑانے لگے، وہ ہنسنے لگے۔ اسی طرح مکے والوں کو جو سب سے پہلے جس نے خبر پہنچائی، اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو پاگل ہو گیا ہے، یہ تو مجنون ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ چند نہتے لوگ جن کے پاس نہ اسلحہ تھا، نہ سواریاں تھیں، نہ وہ مقابلے کی نیت سے نکلے تھے، وہ ہمارے اتنے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر دے۔ لیکن جب یہ قافلہ زخمی حالتوں میں جو بھاگے تھے وہ پہنچا، اور یقین ہو گیا کہ واقعی اس طرح مسلمانوں نے، نہتے مسلمانوں نے، صرف 313 نے ہمارے 70 بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر دیا، اور 70 گرفتار ہو گئے، اور سامان بھی سارا چھین لیا۔ تو پھر ہر گھر میں بحران مچ گیا، ہر گھر میں ماتم کی فضائیں بن گئی، اور پھر انہوں نے تیاری شروع کر دی مسلمانوں پر، مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی، جس کی صورت میں جو غزوہ احد کی صورت میں پیش آیا، واقعہ زندگی رہی تو انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت صحابہ کی ان قربانیوں کے بدلے میں انہیں بہترین جزا عطا فرمائے، اور اللہ ان صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اسلام اور مسلمانوں کو آج بھی اللہ پوری دنیا میں عزتیں، بلندیاں نصیب فرمائے، اور کفر کی طاقتوں کو مغلوب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔